حضرت زید بن سانہ، ایک حدیث کی کتابوں میں نام ملتا ہے زید بن سانہ، یہودی تھے. یعنی ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی منائیں، خوشیاں بھی منائیں، لیکن حضور کے اخلاق کو اپنانے کی بھی ضرور کوشش کریں. کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ، انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہونا، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اللہ نے اس کو ساری نعمتوں سے محروم رکھا ہے. ایک روایت کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رب نے جس کو نرمی سے محروم رکھا، دنیا کی ساری بھلائیوں سے اس کو محفوظ رکھا. ہمارے یہاں ایک یہ جملہ بولا جاتا ہے، مجھے میں دل کا بڑا صاف ہوں، بس میری زبان سخت ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ جی دل کا بڑا صاف ہے، بس زبان. بھائی آپ کے دل کو ہم نے تال کے کھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ کا دل جانے اور وہ رب جانے. ہم نے تو آپ کی زبان کو دیکھنا ہے کہ تو کیسے بول رہا ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تیرے معاملات ہمارے ساتھ، ہمارے معاملات تیرے ساتھ وہ کیسے ہیں. تیرا دل جانے تیرے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اللہ جانے. یہ جملہ بھی ہمارے بولنے کے لیے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا دل اور کسی کی زبان تھی. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بندہ دل کا بڑا صاف ہے لیکن زبان اس کی سخت ہے، ارے ہمارے نبی کا دل بھی بڑا نرم تھا اور آپ کی زبان بھی بڑی نرم تھی. آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی اپنا بنایا. زید بن سانہ جو ہے یہ یہودی ہیں. پہلے بڑا زبردست واقعہ ہے ان کا، اور یہ آپ کو مستدرک للحاکم میں ملے گا. حدیث کی کتاب میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. زید بن سانہ کہتے ہیں میں نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے نا تو ان کی یہ نشانی ہوگی. آخری نبی جو کہیں گے نا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا. میں پہلی کتابوں کا عالم تھا. میں نے پڑھ رکھا تھا کہ اس کی یہ بھی نشانی ہوگی، اس کا چہرہ ایسے ہوگا، اس کے اخلاق ایسے ہوں گے. ان کی ساری باتیں میں نے جو پڑھی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھا نا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہیں وہی آخری نبی. لیکن کہتے ہیں دو نشانیاں رہ گئی، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. باقی نشانیاں ساری کی ساری میں نے پرکھ لی ہیں کہ باقی یہ وہی ہیں جو پہلے میں نے پڑھ لیا ہے. لیکن دو نشانیاں یہ ہیں کہ ایک تو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے نا ان کا حلم، برداشت، ان کی برداشت بہت زیادہ ہوگی، اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہوں گے. کہ جب ایسا معاملہ آ جائے گا نا، ایک طرف برداشت کرنا ہے، ایک طرف غصہ کرنا ہے، تو ان کا جو حلم ہے نا، ان کی برداشت وہ غصے کے اوپر حاوی آ جائے. کہتے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی بھائی یہ نشانیاں میں اب کیسے پرکھوں. بس کہتے ہیں انہی باتوں میں میں گمسم تھا کہ یار کوئی ایسا معاملہ بنے نا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. میں دیکھوں کتنی ان کی برداشت ہے، کتنا ان کا غصہ ہے. اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ حلم والی صفت اپناتے ہیں کہ نہیں اپناتے. کہتے ہیں ایک دن ایک آدمی آیا سواری پہ، اس نے آگے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں وہ فلاں جگہ سے فلاں گاؤں سے آیا ہوں، وہ میرے قبیلے کے جو لوگ تھے نا وہ غیر مسلم تھے. میں نے ان کو کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا. خیر وہ میری بات سن کے مسلمان ہو گئے. لیکن اے اللہ کے نبی جب سے وہ مسلمان ہوئے نا ہمارے حالات مزید تنگ ہو گئے ہیں. اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ اگر ان مسلمانوں کی ہم نے مدد نہ کی نا تو پھر ہو سکتا ہے پھر وہ غیر مسلم بن جائیں. اللہ کے نبی نے جو ساتھ صحابہ کھڑے تھے اس سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے، کوئی ایسی چیز جو خیر ہے پورے گاؤں کو یا ایک قبیلے کو دینی ہے، تو بہت سارا مال چاہیے تھا. تو جو ساتھ کھڑے تھے نا انہوں نے نفی میں سارے لائے. انہوں نے کہا حضور کوئی ایسی چیز ہے نہیں، یہاں کوئی کھجوروں کی بات ہے نہیں کہ ایک آدھ مان دے دے، یا کوئی ایسی تھوڑی سی چیز بھجوا دے. نہیں، اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو زید کہتے ہیں میں اس وقت تو یہودی تھا، میں ساتھ کھڑا تھا، مجھے موقع مل گیا، میں مالدار بھی تھا، تجارت کرتا تھا. میں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دے دے. حضرت زید کہتے ہیں میں نے نا 80 مسکال یعنی بہت سارا سونا میں نے حضور کو دے دیا، لیکن ساتھ سے یہ شرط رکھی کہ اتنی کھجوریں آپ نے دینی ہے مجھے اس کے بدلے. جس طرح قرض دیا جاتا ہے تو میں نے کہا فلاں تاریخ، یعنی وہ دن بھی مقرر ہو گیا کہ اتنے دنوں بعد جتنا بھی رکھا گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو آپ نے مجھے اس سونے کے بدلے اتنی کھجوریں دینی ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس سوار کو وہ سونا دیا کہ جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کرو تاکہ ان لوگوں کی تنگی دور ہو. چلو یہ تو ایک ضمن بات تھی. لیکن حضرت زید نے جو نشانی دیکھی ہے وہ کیسی ہے؟ اب حضرت زید کہتے ہیں میں نے دیکھنا ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، پہلی
کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل، پہلے صحیفے جتنے بھی ہیں ان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کی عادات و اطوار لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ وہ نبی بڑا حلم والا ہوگا، بڑی برداشت والا ہوگا۔ وہ اپنے حلم اور غصے کے وقت اپنے حلم کو، برداشت کو اوپر لے کے آئے گا، غصہ اس پہ کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے انتظار کیا، ابھی کوئی 2-3 دن ہی رہتے تھے کہ حضور نے وہ قرض واپس کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں جان بوجھ کے پہلے ہی چلا گیا، 2-3 دن پہلے۔ میں تو ویسے ہی کہتے ہیں مالدار تھا، تاجر تھا، لوڑ نہیں تھی، میں ویسے ہی مسجد نبوی میں چلا گیا اور میں نے جا کے وہاں جا کے پکڑ لیا، وہاں جا کے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، آپ کے بازو کو پکڑ لیا، اور میں نے بڑے سخت جملے کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی ایسے ہوتے ہیں، آپ عبد المطلب کی اولاد ہیں، آپ تو کرتی ہی ایسے وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بڑے جملے کسے، بڑے سخت جملے تھے، اور میں نے کہا اللہ کے نبی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا، وہ وعدہ قریب آ گیا، آپ نے میری کھجوریں نہیں دی۔ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، میں نے ایسے ایسے جملے بولے کہ وہ سارے گرم ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق تو میری طرف بڑی سخت نگاہوں سے دیکھنے لگے اور عرض کی اللہ کے نبی آپ اجازت دیں، اس کی گردن اتار دو، اسے پتہ نہیں ہے نبی کے سامنے کیسی بات کی جاتی ہے۔ قربان جاؤں آمنہ ہلال پہ اپنی امت کی تربیت بھی تو کرنی ہے نا، صرف میلاد منانا اور صرف خیرات صدقہ کر دینا اور یہ سمجھنا کہ میں میلاد منا لیا ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میرے اخلاق جیسے بھی ہیں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے کچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، اخلاق حسنہ ہیں، ان کو بھی اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میرے اتنے جملے سخت کہے نا، حضرت عمر نے جب میرے قتل کی بات کی، چونکہ میں اس وقت یہودی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ نے غصہ نہیں فرمایا، مسکرا دیے، اور آپ نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ عمر بات اس کی ٹھیک ہے، یہودی ہے، یہودی ہے، ہماری مسجد میں اگر کوئی آ جائے ویسے مانگنے کے لیے ہم تو چڑھ دوڑتے آیا کیوں ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، یعنی اگلی بات وہ اس پہ میں نہیں چاہتا کہ اگلا حقدار ہے یا نہیں، لوگوں نے بھی تو بہت سارے مسائل بنا لگے، لیکن آقا کریم علیہ السلام اس یہودی کے لیے حضرت عمر کو فرما رہے ہیں کہ عمر آپ نے تو مجھے سمجھانا ہے، مجھے کہنا ہے کہ اللہ کے نبی اس کا جو حق دینا ہے اس کا حق دو، اور اس کو سمجھانا ہے کہ وہ بدتمیزی نہ کرے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زید کہتے ہیں حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے حکم دیا جا اس کا جتنا قرض دینا ہے وہ بھی دے دے اور اس کو اضافی کی بھی کھجوریں عطا فرما دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا لیکن غصہ مجھے پڑا تھا، یعنی کیا مسئلہ ہوا، اب اللہ کے نبی کا حکم ہے، میں نے وہ کھجوریں دی، جب اضافی کھجوریں دی نا، حضرت زید کہتے ہیں میں نے عمر سے پوچھا عمر مجھے جانتے ہو؟ عمر کہتے ہیں نہیں یار، وہ غصے میں بیٹھ رہے، کہتے جا اپنا کھجوریں اٹھا لے جا، لیکن میں نے کہا عمر میں تو یہودیوں کا عالم ہوں، یہودی ہوں، آپ نے یہ اضافی کھجوریں اپنے نبی کے حکم پہ دے دی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بس جو سرکار کا حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ زید کہتے ہیں کہ عمر سن، بات یہ نہیں ہے کہ لین دین کے لیے میں آیا تھا، بات یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بھوکا مر رہا ہوں، میں مسجد نبوی میں آ کے اس نبی سے رولا کروں گا، جھگڑا کروں گا، لیکن حضرت زید نے وہ بات بتائی کہ عمر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنی کتابوں میں جو پڑھا ہے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا اس کا علم، اس کی برداشت اور اس کا جو غصہ ہے، اگر دونوں اکٹھے ہوں گے تو وہ علم پہ عمل کریں گے، غصے کو چھوڑ دیں گے۔ میں وہ نشانی دیکھنا چاہتا تھا اور وہ میں نشانی دیکھ چکا ہوں، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے، حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، اور صرف حضرت عمر تک نہیں بلکہ حضرت زید کہتے ہیں میں پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، وہاں آ کے میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے قدم میں بیٹھ کے آپ کو ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرا مقصد کوئی جھگڑا کرنا نہیں تھا، وہ لین دین نہیں تھا، وہ 80 مسکال سونا کیا ہے، میں تو آپ کو آپ کی وہ نشانی دیکھنا چاہتا تھا جو میں نے دیکھ لی ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صرف یہ نہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ 80 مسکال کیا ہے، میں تو بڑا امیر آدمی ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔